السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چونکہ یہ ایک ضروری امر ہے، یہ ایک ضروری بات ہے کہ یہ جاننا کہ کون سا انسان قربانی کر سکتا ہے اور کون سا انسان نہیں کر سکتا، اس کے لیے کیا شرائط ہے۔ جب وہ شرائط ایک انسان میں پائے جائیں گے تو وہ پھر قربانی کرے گا، تو اگر وہ شرائط اس میں نہیں پائی جائیں گے تو وہ پھر قربانی نہیں کر سکتا۔ تو کچھ شرائط رکھے ہیں شریعت نے، فقہائے کرام نے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر اس کا نچوڑ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ شرائط ایسے ہیں فقہ میں کہ جس کی بنیاد پر ایک انسان قربانی کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ شرائط اس میں ہیں، تو جس انسان میں یہ شرائط پائی جائیں گے تو وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو وہ شرط کیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے، یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہو، دل و جان سے خدا کو بھی مانتا ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو۔ یہ ایک ضروری امر ہے اس کے لیے کہ قربانی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس شرائط قربان میں سے ہے کہ جو بندہ اللہ کا اور امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنا چاہے، قربانی کرنا چاہے، تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، غیر مسلم قربانی نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہے اقامت، یعنی مقیم ہونا۔ تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر اگر سفر پر ہو تو اس سفر کے دوران اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کرنے کے لیے اس انسان کو ضروری ہے کہ یہ مقیم ہونا چاہیے، ایک قیام پذیر ہونا چاہیے، ایک جگہ پر ہونا چاہیے، سفر میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو نمبر ایک، یہ مسلم ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے۔ نمبر دو، یہ مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں ہونا چاہیے۔ تو تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے اس میں، وہ یہاں پر تاوانگیری، یعنی کہ مالکی نصاب ہو۔ تو مالکی نصاب جب یہ ہوگا تو اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ تو جو مرد، جو مستورات، جو عورت، جو بالغ انسان مالکی نصاب ہوگا، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ قربانی کرے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور چوتھی شرط ہے یعنی آزاد ہونا۔ غلام پر، جو غلام ہو، جو انسان، جو مرد، جو مستورات اگر غلامی میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ تو یہ چار شرائط جب ہوں گے ایک انسان میں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ صرف مرد پر یہ قربانی واجب ہے، نہیں، یہ قربانی مستورات عورت پر بھی واجب ہے اور مرد پر بھی واجب ہے۔ تو یہ ذہن میں ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے میرا شوہر کرے گا قربانی تو مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ تو اگر وہ بھی خود کفیل ہو، خود بھی وہ اس کی شریک حیات، صاحب مالک نصاب ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ عورتوں پر بھی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہ شوہر قربانی کرے تو اس کی زوجہ، اس کی شریک حیات کے ذمے سے بھی قربانی ادا ہوگی، نہیں، عورت کو اپنی قربانی خود کرنی ہے اگر وہ مالکی نصاب ہو، اور مرد کو اپنی قربانی خود کرنی ہے جبکہ وہ مالکی نصاب ہو۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں؟ قربانی کے لیے
کیا شرط یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، کیا یہ بالغ ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف کہتے ہیں کہ مختلف اقوال ہے اس بارے میں، یا مختلف مذاہب، مختلف فقہاء کرام مختلف عبارات پیش کرتے ہیں، مختلف دلائل پیش کرتے ہیں۔ اور نابالغ پر واجب ہے، تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اس کا باپ اپنی مال سے قربانی کرے گا؟ تو کیا اگر نابالغ کے پاس مال ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ سو خود قربانی کرنی ہے یا اس کی طرف سے اس کا باپ قربانی کرے گا؟ تو نہ خود بالغ پر واجب ہے، نہ اس کی طرف سے اس کی باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ در مختار میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس کے پاس مال ہو بھی، جو یہ نابالغ ہے، تو اگر اس کے پاس مال ہو بھی تو نہ وہ خود کر سکتا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی اور کر سکتا ہے، فتویٰ اسی پر ہے۔ تو اس لیے اس میں بالغ شرط ہے، لیکن مستورات کی عورت کی قید نہیں ہے، مستورات کی قید نہیں ہے۔ تو جو شرط شریعت نے بیان کیے ہیں، جو احکام شریعت نے بیان کیے ہیں، جو کچھ اہم چیزیں بیان کی ہیں، اہم شرائط بیان کی ہے، تو ہر ایک بہن کو، ہر ایک ماں کو، ہر ایک مرد کو یہ دیکھنا چاہیے اپنی جگہ کہ کیا مجھ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو قربانی کرنی ہوگی۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔